صحیح کرو کہ سپیکر میں الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. دین دی نسبت نال اتنی بڑی تعداد وچ تہاڈا اتھے اکٹھا ہونا اللہ اپنی رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے. آمین. جتنا وقت اساں اتھے خرچ کریے اللہ اس وقت نو ساڈے ساریاں واسطے ذخیرہ آخرت بنا دے. آمین. جلسے دا غالباً عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا تعلق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ نال ہے۔ اور ساری جماعت دا ہر خطیب اور ہر مقرر اور ہر واعظ جدوں بھی بیان کرسی تو او قصے کہانیاں چٹکلے من گھڑت روایتاں موضوع حدیثاں خواب کشف انہاں دا سہارا نہ لیسی بلکہ اللہ دی کتاب دا سہارا لیسی۔ میں بھی بڑے مختصر جے وقت امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام شان عظمت سیرت اللہ من توفیق بخشی تو میں بیان کرساں اور سہارا اللہ دی کتاب دا لیساں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کاریگر جڑا ہوندا نا کاریگر او اپنی بنائی ہوئی شے نوں چنگی طرح جاندا۔ ویکھن والے بندے اتنا اس شے نوں سمجھو کئی ویری اساں مارکیٹ جانے ہاں اتے فرنیچر مارکیٹ بڑے خوبصورت صوفے انہاں دی پوشش دل نو لبھا دیندے اساں خرید کے لے آنے ہاں بیٹھکاں سجا لینے ہاں بڑا خوبصورت ہے۔ چند دہاڑیاں تو بعد جداں اس دا کپڑا ادھڑیا وچوں کے نکلے صرف ٹاکیاں نہیں گندیاں ٹاکیاں گندا فوم روئی ٹاکیاں پھٹیاں کاریگر کولوں یہ شے لکی ہوئی آئی وہ جاندا ہے۔ کاریگر اپنی شے جڑی بنیندا اس دی حقیقت نو چنگی طرح جاندا۔ میں مثال دینا ہوں میں میری مسجد جڑی ہے سرگودے اس دا جڑا ممبر ہے وہ چنیوٹ دے ایک مستری بنایا وہ بڑا بزرگ آدمی ہے 80 سال اس کی عمر آئی یہ سن 2000 ایک بنیا 20 سال پہلے اس وقت اس اتے تقریباً 75,000 روپیہ خرچ ہے۔ وہ مستری آتا کہ میں ممبر بنا کے رکھیا نا تو سامنے ایک سنارا گزریا سنارا وہ سیدھا میری دکان وچ لگایا تے آ کے آکھن لگا بزرگو اے سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا ہی مینوں بابا آکھن لگا بے مولوی جی اے ممبر چھت تو تلے سٹ دیو ٹوٹے ٹوٹے ہو ویسی پر چول اپنی جا تو نہ ہلسی ہن وہ جاندا ہی بے میں چولاں کنیاں ٹھوکیاں کاریگر آئی کاریگر اپنی شے نو جڑی بنائی ہے اس نو بہتر جاندا اس خوبیاں کیڑیاں کمال کیڑے خامیاں کیڑیاں اگر یہ گل صحیح ہے
تو پھر بندیال بھی آکھدا کہ جس رب نے میرے نبی نو بنایا نا وہ چنگی طرح جاندا کہ میں محمد نو کیندا بنایا. اور کوئی بندہ اس نو سمجھو، کوئی عالم دعویٰ کرے، نعت خان دعویٰ کرے، قوال دعویٰ کرے نا، ہر کوئی تعریفاں کرینیا اخیر تے آدھا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جنہیں تیری تعریف کرن دا حق کا یو ساڈے کول ادا نہیں ہویا. بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر. سبحان اللہ. اللہ تو بعد اور ساری خلقت تو اگر کوئی اعلیٰ بہتر عظیم ہے تو آمنہ دا لال صلی اللہ. اللہ نے قرآن وچ جگہ جگہ میرے نبی دا تذکرہ کیا. علماء پتہ نہیں میری اس گل دی تائید کرن یا نہ کرن، سارے قرآن وچ نا اس کے 30 سپارے 114 سورتاں 6600 تو زیادہ آیتاں. میں یہ سبکن پڑھیا، مولانا قاری سلیمان صاحب بھی سبکن پڑھے، میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو پڑھے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، سی عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، علامہ عطا اللہ بندیالوی. تے پڑھے ابھی 2 ویری، ایک ویری نہیں، سبکن پڑھے. تے تقریباً 25 سال ہو گئے، ہر سال سبکن پڑھایا بھی ہے. اس کی ایک آیت میرے سامنے ہے، سبکن جو پڑھے عبور نہیں کیتا. ایک آیت میرے سامنے ہے، ایک سورت میرے سامنے ہے. میرے تے اعتماد کرو، اس پورے قرآن اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیتے، صرف 3. میں بڑا مختصر کرنے لگا، تفصیل چلا جاما تو پھر وقت بھی نہیں. پہلا مضمون قرآن بیان ہویا مقام محمد الرسول اللہ. میرے نبی دا مقام کیا ہے، میرے نبی دا درجہ کیا ہے، میرے نبی دی شان کیا ہے، میرے نبی دا احترام کیا ہے، میرے نبی دا ادب کیا ہے. یہ پہلا مضمون قرآن ہے. میں اسے تھوڑی جی روشنی پاؤں. دوسرا بیان ہوئے مضمون بیان ہویا پیغام محمد الرسول اللہ. اس بلند مقام نبی نے کیڑا پیغام دیتا ہے، کیڑی گل اے نبی منوانا چاہتا ہے، اے دوئی شے بیان ہوئی. 3 مضمون بیان ہویا کہ اے 23 سال جڑا جھگڑا رہا مشرکین مکہ نال، یہودیاں نال، عیسائیاں نال، منافقاں نال، اس سے جتیا کون، ہاریا کون، جنت کس دا مقدر بنی، جہنم دا سزاوار کون ہویا، رحمتاں دا مستحق کون ہویا، لعنتاں کس تے وسیاں، انجام کی ہویا، انجام کی ہویا. اس سارے جھگڑے دا، لڑائی دا تسا اس کو آکھ لو انجام محمد الرسول اللہ. مقام، پیغام، انجام. بندیال بھی آکھدا اس قرآن دے 30 سپارے 114 سورتاں 6600 تی زیادہ آیتاں سوائے محمد دے ہے ہی کچھ نہیں صلی اللہ. اس سے تذکرہ ہی میرے نبی دا کہ تھائیں میرے نبی دے مقام دا تذکرہ، کہ تھائیں میرے نبی دے پیغام دا تذکرہ، تے کہ تھائیں میرے نبی دے انجام دا تذکرہ. آخر کے بنیا، جتیا کون تے ہاریا کون. مقام بھی من بڑا تعجب ہوتا ان علماء تے خدا گواہ ہے جڑے ممبر تے آ کے تے نبی پاک دی تعریف کر دیں تے موضوع بیٹھا وہ سمجھتے نا سب بڑا کوئی پہاڑ ڈھا دیتا. لولا کا لما خلقت الافلاق، سونیا جو تین نہ بنانا ہوندا تا سب کائنات دی کوئی شے نہ بنن دے. وہی بیان کر کے آتے نا عظمت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. تو عظمت بیان
تو عظمت مصطفیٰ بیان کرنا ساڈے کولو سکھ ساڈے کولا ساڈے دور تفسیر شریف کو اساں تو دسیے کہ مصطفیٰ دی عظمت قرآن نے بیان کرتا چلا جائے بندہ کرتا چلا جاوے کدی وہ عظمت ختم ہو نہیں ہو جڑی روایت تو پڑھنا ہو تو عربی لغت دے حساب نال گرامر نال بھی صحیح ہے. اللہ نے اپنے قرآن میرے نبی دے مقام نو شان نو عظمت نو جگہ جگہ تے بیان کیتا. دوسرا سپارہ اٹھاؤ. دوسرے سپارے دی ابتدا کتھوں ہو رہی ہے؟ اللہ اطلاع دے رہے ہیں میرا سونا پیغمبر بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو نا ان قریب اساں تیرا قبلہ بدلن والے ہاں. بیت المقدس دی جگہ تو کیڑا قبلہ بنانا والے ہاں؟ بیت اللہ جڑا تیرے دادا ابراہیم دا قبلہ ہے اساں بدلن لگے ہیں. نبی پاک اس اطلاع تو بعد بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھا دیں وہی دے انتظار ہے. کس انتظار؟ میرے نبی نو شوق ہے بھئی جلدی وہی آوے تے میرا قبلہ تبدیل ہو میرے دادی والا قبلہ بن جائے بیت اللہ. اے میں عام مفسرین دا معنی کر رہے ہیں. اے میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ معنی نہیں کر رہا وہ ہور معنی کر رہا. اے میں عام مفسرین والا معنی. میرے نبی بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھا پھر تلا کر پھر اٹھا شوق کے جبریل آوے وہی لے کے آوے تے میرا قبلہ تبدیل ہو. اللہ نے میرے نبی دی اس ادا نو قرآن نے ذکر کیتا ہے نہ ذکر کرتا ہے اس ادا نو انہی اللہ دا بھئی پھر جاؤ بیت اللہ دی طرف نہ. اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھ دے پے. کوئی سمجھے نہیں ہو کوئی ایدی گہرائی جترے ہو جائے کاک تو سمجھ نہیں. تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھ دے پے ویکھ دے پے. اللہ میرے نبی دا محبوب ہے. اللہ تا ساڈا بھی محبوب ہے. والذین آمنوا اشد حبا ایمان والے سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرتے ہیں؟ جس سے محبت کی تھی ونجو کون بنتا محبوب. ہوں ذرا غور کرے خدا دا نام نے غور کرے تو صوفی ذرا زیادہ غور کرے. چھوڑ چھاڑ تو بڑا جلدی سمجھ ویسے تے صوفیوں ذرا دیر نہ سمجھ آ سکے. اللہ بنیا میرے نبی دا محبوب تے محبوب اپنے عاشق نو آکھے محبوب اپنے عاشق نو آکھے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیاں. اس دی جڑی لذت ہے نا ایک ہے سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو اس سے لذت کتنی ہے جدا محبوب آکے میں تیریاں اداواں میں اتھے اللہ آکھ رہا میرا سونا پیغمبر اے تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھان والی جڑی ادا ہے نا اساں ویکھدے پے ہاں. اے میں نرادا میں نہ کیتا نے نرادا اتنے صرف نرا نہیں قد نرا جیڑے میں قد دا میں نہ کرنا نا انشاءاللہ اُنی لذت ان سب دیڑا تک آدھی رہی. قد نرا اردو لفظ ہی کوئی نہیں جڑا قد مزہ ہے لذت ہے پیار ہے محبت ہے. قد اردو لفظ ہی کوئی نہیں لفظ ہی کوئی نہیں. مولانا حسین علی واہ بھجروی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی قد دا معنی کیتا تے مزہ آ گیا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پے ہاں. اساں ڈاڈھا ویکھدے
شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ مولانا حسین علی الوانی. اگرچہ میں نعرے کا قائل کو نہیں، میں شوقین نہیں نعرے کا، بالکل نہیں. تو کئی خطیب ہوتے ہیں کہ نعرے شارے لگے ہیں تو تھوڑے جے پھول پھل باندھے پائیاں شائیاں ہو، میں بالکل نہیں. لیکن اگر کسی محبت لا دیتا تو جواب تو یار صحیح دے. نبی پاک دی عظمت کا نعرہ لگے، عظمت مصطفیٰ، اتھو زندہ باد نکلنا چاہیے. نعرے تکبیر، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد صحابہ. اللہ نے میرے نبی دیاں عطاواں دا بھی قرآن نے ذکر کیا. ہن ذرا ایک اور گل سنیا. اللہ اپنے نبی کو پوچھ رہا بھی ایک کام انج کیوں کیتا نے. ایک کداں پوچھ رہا؟ ایک غزوہ تبوک دے موقع تے پوچھ رہا. اور غزوہ تبوک ہویا ریگستان دے علاقے دا سفر صحرا، اللہ اکبر، تے گرمیاں دا موسم، تے 36 بندیاں کول ایک سوار، پیراں جتیاں کوئی، 24 گھنٹے کھاون واسطے ایک کھجور. جیڑے صحابی نے اپنے شاگرد میں ساری گل دسی نا تو شاگرد دا استاد جی 24 گھنٹے ایک کھجور. اس آکھیا اس ایک کھجور دی قدر و قیمت اس ویلے آئی جدا ایک بھی نائی لبدی. درختاں دے پتے کدی گئے ہو تھالے ریگستان دے علاقے صحرا ونجو، جون دا مہینہ ہوئے تے 3 بجے دا وقت ہوئے، خدا دی قسم جی ریت تپی ہوئی ہے نا، اسا کار چ بہ کے حیران ہوندے رہندے ہاں. تے پیدل تے پیراں جتیاں کوئی نہیں، سر دیاں پگڑیاں لا کے پیروں تے لپیٹ لئیاں. میں موضوع تو تھوڑا جا انج ہٹساں تو صحیح لیکن ہٹنا چاہنا. اے جڑا قرآن نے رب میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردا نا، اے انج ہی نہیں کردا نا، انہاں دیاں قربانیاں ویکھ کے کردا. انہاں دیاں قربانیاں ویکھ کے، دین اعلاء کلمت اللہ واسطے انہاں دا سفر ویکھ کے، پھر رب انہاں دیاں تعریفاں کردا. اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ان سارے نو یار صحابہ نال پیار. اولئک حزب اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے. میں منفی کوئی گل نہیں کرنا چاہتا، مثبتی گل کرنا چاہتا، لیکن میں نے شریعت بھی اجازت دیں دی. میری گل ذرا غور نال سننی تے پڑھے لکھے طبقے غور نال سننی. میں نے شریعت بھی حق دیں دی ہے، میں نے اخلاق بھی حق دیندا، میں ایک قانون بھی حق دیندا کہ جڑا بندہ صحابہ تے تنقید کر رہا نا، میں اس کو پوچھاں بھئی تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ بے شک نہیں میں حق پاؤں گا. تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جنہ تے تو تنقید کر رہا نا انہاں دے بارے قرآن آکھ رہی رضی اللہ عنہم. تو اپنی فکر کر، تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. سبحان اللہ. اعد لہم جنات، پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرنا پھر اس کا ایک اور ترجمہ کر سکتا. اعد لہم جنات، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں. سبحان اللہ.
جنتیں جن کے محلات کے نیچے اور ان کے مساکن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایدی کیفیت اللہ جاندا بھی تلو نارا کنیے وس اساں بھی پہنچنا اللہ سن بھی دکھائے. ایک جملہ عظمت صحابہ واسطے اکثر جلسے آخدا رہنا. آج من سارے بندے تقریباً نویں نظر آ رہے ہیں. جملہ میرا پسند آ جائے بے بندیالوی چنگا جملہ آ گیا صحابہ واسطے تو پھر سبحان اللہ تو بڑھتی ہے کہ کوئی نہیں بڑھتی. بندیالوی آخدا صحابہ نو جنت دی اتنی تلاش نہیں جتنی خود جنت نو صحابہ دی تلاش آئی. شان صحابہ شان صحابہ قید تیری جرأت کو سلام سلام قید تیری جرأت کو قید تیری جرأت کو عاد لہم جنات تجری تحتہا انہی تعریفاں نہیں ہونیاں. ایک قرآن جڑیاں تعریفاں کر رہے ہیں نا صحابہ دیاں انہی نہیں کیتیاں. صحابہ نے بھی قربانیاں دیاں حداں مکا کے رکھ. 36 بندیاں واسطے ایک سواری ریتلا علاقہ گرمیاں دا موسم کھجوراں پکیاں ہوئیاں فصل تیار ہے اگلے سارے سال دا گزارا. تو میں جٹاں نو کیویں سمجھاواں جلے کڑک پکی پئی ہوندی نے بس جٹ آ دن بھئی ماں بھی مر گئی ہے تو اگلے کمرے چ رکھو پہلے کڑک وڈو بات اس لے جڑے پک ونجے تا ہن تا سونے دی کڑی نہیں کیوں اسے گندم تے دا گزارا اگلا. کھجوراں پکیاں ہوئیاں اسا ٹر گئے تے کھجوراں کون لے سی. اتو میرے نبی نے آکھا چلو میرے نبی دے یاراں نو آکھا جنہیں تیری مرضی کوئی بہانہ نہیں. جڑے منافق ہیں نا منافق وہ ایو جائے غزویں چ نہ ویندے جتھے دقت ہوے مشقت ہوے تکلیف ہوے سفر لمبا ہوے ایو جائے نہ ویندے او اوتھے ویندے ہیں جتھے سفر تھوڑا ہوے تے مال غنیمت دے ملن دی عید ہوے اوتھے ویندے ہیں. اس غزوے کنے ونجن ایک منافق آیا اس آکھا جی میری ماں بڑی بیمار ہے تے میں نہیں جا سکتا چھٹی چاہیے. آپ نے فرمایا چل تو نہ جا. دو آ گیا اس آکھا جی میری بیوی بڑی بیمار تے اس دی خدمت کرنے والا بھی کوئی تے میں بھی نہیں جا. آپ نے تو بھی نہیں. تریا اس آکھا میں آپ بیمار اے بہانہ او بہانہ انہاں بہانے لائے میرے نبی نے چھٹیاں دیتیاں چلو تو بھی نہ ہن اللہ پوچھ رہا میرا سونا تو چھٹی کیوں دتی ہے. تسا چھٹی نہ دیو ہا انہاں ونجنا وت بھی انہاں کوئی نہیں ونجنا پھر انہاں دا نفاق ظاہر ہو وینا انہاں دی منافقت ظاہر ہو وینی آئی. ہن منافقت تے پی گیا پردہ. ہن منافقت تے پی گیا پردہ کیوں یہ ادھر سے تو چھٹی لے کے آئے ہیں. ہن اللہ نو پوچھنا ان چاہیے عقل بھی یادی بھی ان پوچھنا چاہیے لما ذنت لہم آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی. اف اللہ عنکا اللہ نے آپ کو معاف کیا. پہلے اللہ پوچھ دے وہ اللہ آخ دے بھئی اسا تو ہن ذرا میرے نبی نال جڑا رب دا تعلق ہے محبت ہے پیار ہے اس دا ذرا اندازہ ویکھو. قرآن رب پوچھ رہا کنے کچھ تساں میرے لہجے نوں ویکھنا تے میرے والے پاسے ویکھنا تاں تو مزہ آنا اس ایت دے ترجمے دا. اللہ نے فرمایا فاللہ عنکا سبحان اللہ لما ذنت لہم معاف تا اساں تو پہلے کر دیتا ہن اتنا تا دسو نا بھئی چھٹی کیوں دتی نے. سبحان اللہ. کس طریقے نال اللہ اپنے نبی کو. اتنے میں ایک اور گل بھی کرنا چاہنا مقصد ہے کوئی نہ کوئی گل سمجھ آ جائے. کوئی نویں دوست آئیں ساتھی ہیں کوئی بزرگ کوئی بھائی دوسرے مسلک نال تعلق ہے
چلو کسی دے پلے کوئی گل پہ یہ جڑا کیوں کر کے پوچھنا نا اے نبی پاک کول اعتراض دے رنگ وچ کوئی نہیں پوچھ سکتا کوئی نہیں پوچھ سکتا جس پوچھا نا اعتراض دے رنگ وچ وہ تیرا اسلام تو میرے نبی دے کہ کیوں کر سکتا نہ تو صرف رب کر سکتا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ جڑی شے نو حلال کیتا ہے تو حرام کیوں کیتا یہ اللہ پوچھا اللہ تو سوا اعتراض دے رنگ وچ میرے لفظ یاد رکھنا اعتراض دے رنگ وچ کوئی بندہ کیوں نہیں کر سکتا یہ صرف نبی دا منصب ہے انہاں دے اگوں کیوں نہیں کرنی باقی ہر ایک دی سننیے تا اگوں پوچھنا مولوی جی ان کیوں سمجھ آئی میری گل کے تھوڑی سمجھ آئی ایدی کوئی دلیل کوئی قرآن دی دلیل کوئی حدیث دی دلیل میں گل کرا میری جماعت دا خطیب گل کرے کسی جماعت دا عالم گل کرے اس دی گل بغیر کیوں دے نہیں مننی دلیل پوچھنی خدا دی قسم ہے جے تساں پوچھن لگ ونجو نا دلیلاں تے تساں ہو جاؤ سدھے اساں بھی ہو جاویے سدھے لیکن تساں بگاڑیا سن تساں کیا مولوی جی جو کچھ دل وچ آندا نے آکھ دے رہو یؤمنون بالغیب ساڈا تواڈے تے ایمان پھر میں آکھیا 12 سال دا بیڑا تار دیتا تساں کیا ٹھیک ہے پھر میں جو آکھدا چلا گیا تساں منگتے چلے گئے کم خراب ہو گیا اصلاح ممبر و محراب دی تاں ہو سکتی ہے کہ اس عالم کول اس دے دعوے دی دلیل پوچھی جڑی گل تو کر رہے ہیں اس دی دلیل کیا اللہ نے پوچھا بھی صحیح تھا کتنے پیار نال پوچھا پہلے معافی کا اعلان کیتا عفا اللہ عنک معاف تا کر دیتا ہن اتنا تو دسو نا بھی چھٹی کتنی مثالاں میں پیش کرتا چلا جاواں قرآن کی گل مشرکین مکہ تھا جائے ان پڑھ لکیر دے فقیر نہ کوئی آسمانی کتاب تے جڑے یہودیاں ہیں نا انہاں بڑے بڑے عالم تے بڑے بڑے گدی نشین تے بڑے بڑے پیر تے بڑیاں بڑیاں درسگاہاں تے بڑے بڑے خانقاہ مائنا مدینہ انہاں دا ڈیرا ہی یہودیاں دا میرے نبی علی ہجرت نہیں کیتی میرے نبی مکے چ آئے تے مدینے والے لوگ جدا شام ویندے ہیں نا تجارت واسطے تے مدینے چوں لگ کے ویندے اس ویلے مدینے دا نام یثرب تو لگ کے ویندے بس اے یہودیاں کول ویندے ہیں یہ مکے والے کافر بن کے یہودیاں نو آدھے ہیں اوئے اس نبی بڑا تنگ کر لیا ساڈے کول دلیل کوئی نہیں توڑ کوئی نہیں کوئی ایو جے اڑے کے سکھاؤ نا اڑے کے سمجھے کوئی شبہات سوال اڑے کے اساں ون کے کریے تے اس نو جواب شرمندہ ہوئے اساں بھی جت جاویے بس وہ یہودی انہوں نے سکھانے ہیں اڑے کے اے پوچھو تے اے پوچھو یہودیوں کو پتہ ہے کہ وہ پڑھے ہوئے تھا کوئی نہیں نہ وہ کتاباں پڑھے ہویا نہ وہ سکول گیا نہ مکتب گیا نہ درسگاہ گیا اپنا نام ہی لکھنا نہیں جاندا یہ یہودی جانتے ہیں اس نو انہاں گلاں دا کیڑا پتہ انہاں ہی پہ سکھایا بن کے اس کو پوچھو بھئی حضرت یعقوب دا خاندان اے طرح دا ہی فلسطین وچ اے مصر کنے ٹر گئے انہوں نے ذہن چاہیے بھائی اس نو کیڑا پتہ بھی مصر کنے گئے مشرکین مکہ بڑے خوش آئے جناب آکھن لگے دس نہ تو نبی حضرت یعقوب دا خاندان تا شام فلسطین جائی اے مصر کنے گئے اللہ نے جواب پوری سورت یوسف اتار اینج گئے پہلے یوسف غلام بن کے گئے پھر یوسف جیل وچ گئے پھر یوسف وزیر خزانہ بن گئے پھر یوسف نے اپنے بھراواں تے والدین نو مصر اللہ تعالیٰ بھی انہوں نے منہ تے مار
اور جڑی قرآن پاک دی آیت ہے بڑی مشہور آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ إِن كُنتُمْ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وہ دے 2 مہینے شہداء دے 2 مہینے مولوی غالباً شاید دے لفظ تے کچھ بحث کر رہے ہیں ایک شہداء دا مہینہ معبود توڑے مشکل کشا اللہ دن اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ تے اپنے معبودہ نو بھی سد لاؤ اپنے مشکل کشاواں نو بھی انہاں نو بھی آکھو بھی ساری مدد کرو ایک شہداء دا مہینہ ہو رہے تے میں اس نو پنجابی کے لئے بیان کر سانا تے پچھلی گل میری یاد ذہن وچ رکھا ہے تو بڑا مزہ سی اللہ نے فرمایا اس قرآن شک کے نا اس جیسی ایک آیت لے کے آؤ تواڈی طاقت لے کے آؤ ودو شہداءکم تے انہاں پیواں نو ہی بلاؤ او جڑے تو اڑے کے سکھنے انہاں نو ہی بلاؤ شہداء تو مراد یہودی ہو ان کنتم مشرکین مکہ ان اڑے کے سکھا مان کے پوچھو اصحاب کہف کون ہیں ذوالقرنین کون آئی روح کی حقیقت کیا ہے انہوں نے ذہن چاہے بھی اس نو کے پتہ بے اصحاب کہف کون آئیں کتنے آئیں انہاں آ کے نبی پاک کو پوچھا آپ نے فرمایا کل لبے آئے کل جواب دے ذہن چ کے آئی وہی آسی اللہ جواب دسے سی میں دس دے سی دوے دیہڑے مشرکین وقت آ گئے تے او نہ آیا آپ نے فرمایا کل لگے وہ تریے دیہڑے وقت آ آپ نے فرمایا کل لگے وہ چوتھے دیہڑے وقت آ 15 دن کتنے جتنے بندے تھے بیٹھے ہو خدا لگتی گل کرے میں ایک بڑا نکما جی آدمی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جتی مبارک دے تلے جڑے ریت دے ذرے لگ دیں اس ایک ذرے دے کروڑ میں حصے دے میں برابر نہیں ہے نا بڑا نالائق کم فہم آدمی ہوں مولانا سلیمان صاحب عالم مدرس انہاں دے دروازے تے ایک بندہ روز بنجے ایک مسئلہ پوچھے میرے دروازے تے آوے مسئلہ پوچھے میں کہ کل آویں وہ کل آ جائے میں کہ کل آویں وہ تریے جڑے آ جائے میں کہ کل آویں وہ چوتھے جڑے آ جائے میں کہ کل آویں یہ 5ویں 6ویں دیہاڑے میری حالت کے بڑ ویسی غور کرو میری شرمندگی دا احساس کر سکتے ہو کل 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 چنانچہ جنہ بکواس کرنے ہیں انہاں بکواس شروع کیتے جتھے مشرکین باندھن او آدن کچھ سنیا دے محمد دا رب اس کو رس گیا تانا رس گیا ناراض ہو گیا چھوڑ گیا کئیاں بکواس کیتا اور جی وہی کدے آندی آئی جی شیطان آندا ہے جس دے منہ جو آیا وہ بکدا چلا گیا دشمن جو آئی دشمن تو ہتھیار چاہیے 15 دن تو بعد جبریل آیا تے پوری سورت کہف لے کے ایک ایک شبے دا رد کر دیا ایک ایک سوال دا اصحاب کہف کون ہیں سب بیان کر دیا نبی پاک نے فرمایا ما فوئلا بے کا یا جبریلو تو کتھے رہ گیا ہے بھائی اس آگا یا رسول اللہ کے سمجھ دیو اپنی مرضی نہ لانا ما نتنزل الا بامر ربک ہم تو اس وقت تک پروں کو بھی حرکت نہیں دے سکتے جب تک رب کا حکم او بھیجدا آ جاندے ہیں اس 15 دیہڑے نہیں بھیجیا نہیں آئے اللہ نے سوالوں دے جواب دین تو پہلے بھائی 15 دیہڑے بعد رہی اپنے نبی نو تسلی دیتی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم ہے اور مجھے رات کی قسم ہے
جب رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور رات چھا جاتی ہے، مجھے اس رات کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ اس سے لذت ویکھی نہیں، کون آخر؟ علماء کرام یہ جڑا اللہ قسمہ کہندا اللہ، یہ ساڈی قسم آ رہی؟ میں تو ان کی یہ سمجھائیں ایسا طالب علم نو سمجھاندے رہندے ہیں تے من جٹاں نو سمجھانا پے گیا، لیکن اللہ من توفیق دیتی ہے کہ میں اوکھی گل نو سوکھا کر لینا۔ اللہ جس شے دی قسم کہندا اس نو اللہ گواہ بنیندا، اس نو اللہ کس گل اتے اگو جڑی گل بیان کرنی ہو، جڑی گل اگو بیان کرنی ہوے نا اس دے اوتے اس شے نو کی بنیندا۔ مثلا والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اتنیاں قسماں چاہ کے اللہ فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر۔ کہ قسماں کہنیاں چاہیے گھوڑیاں کہنیاں والعادیات ذبحا، انہاں گھوڑیاں دی قسم چاہی جنہاں دی کندھ اتے چڑھ کے صحابہ نے جہاد کیتا، اللہ نے ان دی قسم چاہی۔ والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، میں نہ گھوڑیاں دی قسم ہے جیڑے پتھریلی زمین تے ٹرن تے پیرا تلو چنگاریاں نکلن تے ریتلی زمین تے ٹرن تے تلو دھول نکلے، تے میں نہ گھوڑیاں دی قسم ہے جس دے اوتے شاہ سوارے تے گھوڑے گھس گئے گھوڑے دشمن دیاں فوجاں وچ، سامنے تلواراں، گھوڑیاں کنڈ نہیں ولائی، اپنے سوار نو لے کے گھس گئے۔ اللہ فرماندے نے گھوڑے گواہ ہیں اس گل اتے کہ مالک نال کیوں وفاداری کر رہے ہیں، صرف اس واسطے کہ چارہ سٹیندا، صرف اس واسطے کہ مالش کریندا، صرف اس واسطے کہ ہاتھ پھیریندا۔ جس گھوڑے تے مالک ہاتھ پھیر دے وے او گھوڑا تا مالک دا وفادار ہوندا، تو انسان ہو کے بھی میرا ناشکرہ ہو گیا۔ ہوں تو سمجھ آئے انہاں شیاں نو اللہ اس تے کی بنیندا، ہن دن دے چڑھن نو گواہ بنایا تے رات دے اندھیرے نو گواہ بنایا، کس اتے بھئی بھائی بند ہو گئی ہے تو کی ہو گیا؟ وقت ہمیشہ ہکو جائے رہنے، کدی روشنی ہوندی ہے، کدی اندھیرا ہوندا، کدی دن ہوندا، کدی رات ہوندی ہے۔ میرا پیغمبر کدی وہی آندھی ہوندی ہے تے کدی وہی رک جاندی ہے۔ اللہ نے دو قسماں، یہ بڑی مشہور صورت ہے، اس نو جس طرح بیان کیتا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے، خدا دی قسم مزہ ہی آ۔ تو سننا چاہتے ہو کوئی نہیں سننا؟ تو ہم تفسیر یاد ہو جاسی انشاءاللہ۔ کتنی قسمیں چاہیے؟ دن دے چڑھن دی قسم، رات دی قسم۔ اگو اللہ اپنے نبی نال ترائے وعدے کی، دو قسمیں چاہ کے کتنے وعدے؟ تین چھوڑنا نہیں، تیرے نال ناراض بھی نہیں ہونا، ما ودعک ربک وما قلی، ایک وعدہ، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرا سونا تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی تو بہتر ہوئے گی، ترقی ملے گی اس دنیا دے وچ بھی، یا مراد اے وے کہ دنیا آلی زندگی نالوں اخروی زندگی بہتر ہوئے گی۔ والآخرۃ خیر ابقی، یہ دوسرا بات۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں تن اتنا دے ساں، اتنا دے ساں، اتنا دے ساں، اتنا دے ساں، تو خود بول کے آکھسیں کہ مولا میں راضی ہوں۔ کتنے وعدے کیتے؟ قسمہ کتنی چاہیے؟ ان وعدے بڑے بڑے بڑے،
ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ کہیں گے میں راضی ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میرے وعدیات اعتبار کر. اگلیاں ترائے تک اللہ نے ماضی دے ترائے انعام یاد دیوائے جڑے پیچھے اللہ کر چکیا. اللہ نے فرمایا میرا سونا جڑے وعدے کیتے نے میں پورے کرنے اعتماد کر ورنہ پیچھے مڑ کے ویکھ الم یجد کا یتیما فآوا. تساں تا یتیم آئے مکے یتیم دی کیڑی قدر ہے. حالے دنیا تے نہیں آئے والے چلے گئے. حالے ٹرن دے قابل نہیں ہوئے ماں چلی گئی. حالے شور دی عمر نہیں پہنچے دادا ٹر گیا. تساں تا یتیم آئے فآوا میں تیرے سر تے نبوت دا تاج پوایا تے 14 طبقاں دا امام بنا کے رکھ دیا. شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ. علم یجد کا یتیما فآوا ایک انعام یاد ہے. ووجدک ضالا فہدی بڑا مشکل مسئلہ ہے. ووجدک ضالا اے ضالن دا لفظ نبی پاک دے بارے کنیے معنی کرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالن لیکن نبی پاک نال محبت ہے عقیدت ہے پیار ہے اور سچا پیار ہے. ایسا معنی کرساں کہ تو ان سارے نو لذت آ. حالانکہ لفظی معنی ضالن دا کی ہوندا عربی دے اندر عربی لغت جڑے دودھ وچ پانی پینے عرب والے پہنے تساں تے نہیں پہنے. تو کدی نہیں پایا نا نا تو ساڈے سرگودے ہو دودھ دے رنگ ہی بدل گئے. ہن دودھ پیلے رنگ دے سام دودھ تو ذائقہ ہی بھول گئے. ہن اساں اس گل تے آ گئے ہاں ویسا دو دن آدھے ہاں پانی پا لیا کر اور کوئی شے اس گل تے اساں اے بھی مسلمان ہیں جناب. اے بھی آدھے اساں نبی پاک دے عاشق. جنرل سٹور دا نام پڑھو تو تھنے کہا مدینہ جنرل سٹور نہ انہاں دے ویکھو مکہ کریانہ سٹور تے چاہ دی پتی وچ چھولیاں دے چھلکے اتے مکہ جنرل سٹور. بسم اللہ ہوٹل بسم اللہ پیٹرول پمپ. ساڈے سرگودے اسلامی شہر میں آکھا کوئی یہودی شہر نہیں ہوتا. عیسائی شہد یہودی شہد ہندو شہد شہد ہے وہ اسلامی کیوں ہویا بھائی. یہ صرف لوگوں نے دھوکہ دے نہ سونا کیا رکھو مدینہ مکہ ہاں جی بسم اللہ الحمدللہ الرحمن اندروں کیتی جاؤ جو کچھ کرنا. میں تو میاں علی کھلوتا ہوں. اے میاں علی تو کالا باغ والے پاسے جاؤ پرلے پاسے تھوڑا من نہیں پتا اتھے کڑاواں دے وچ خود او خالص شے تیار کر دے خود تیار کر خالص. وہ دے کہ اللہ دی قسم ہے خالص سے صاف بنایا. کیڑی شے چھوڑی یار بس چاہ دی پتی دودھ مکھن گھیو شہد چھلکا سب گول اس دے وچ چھلی دا تکا نہیں ہوندا یہ اس چھلکے سب گول. کالیاں مرچاں آ گئیاں نے بناوٹی ادھی بوری انہاں دی تے ادھی بوری اصل کالی. ایک شودی مولویاں دی غذا رہ گئی ہے سوجی اس سے بھی ملا اس آتا سب ان کے سب وہ بھی خالص.
جیلے دودھ پہنے نہ عرب دے لوگ پانی تادن زلل ماؤ فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا. اور زلہ دا میں نے کیا ہو گیا؟ گم. اپنے وجود نو ختم کرنا، اپنے تشخص کی قربانی دینی. پانی اپنا وجود کھو دیتا، دودھ دا رنگ اختیار کر لیتا. زلل ماؤ فی اللبن، پھر استعمال ہویا پریشان ہونا، حیران ہونا، سرگردان ہونا. ہن مانا کرنے لگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. میرے پیارے پیغمبر تساں میرے تک آمن واسطے پریشان پھردے ہوندے ہائے، فَهَدَىٰ میں تن اپنے تک آمن دا راہ وکھا دیتا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ تو مفلس تھے، وراثت میں کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، مفلس تھے، تنگ دست. فَأَغْنَىٰ ہم نے خدیجہ سے شادی کروا کے تجھے غنی کر دیا. سبحان اللہ. یہ میں نے بھی اغنا ہو سکتا، دوسرا میں نے استغنا بھی ہو سکتا، یعنی دنیا تو بے پرواہ ہو جائے. میرے پیغمبر اگر تو وقت تے میں اوہ پہاڑ سونے دا بنا دے نا، اے استغنا ہے. نبی پاک نے فرمایا مولا جی میرے کو پوچھنا نا، ایک وقت دا کھانا دتا کر، دوے وقت دا نہ دتا کر، تیرے کو منگ دے ہوئے مزہ ہے. یہ ہے استغنا، دنیا تو دوری. کتنی قسمیں، وعدے کتنے، پچھلے انعام کتنے، ترائے. اگوں اللہ حکم بھی دیتے ترائے. اما الیتیم فلا تقہر. میرے پیغمبر یتیمی ویکھیا ہی نہ، یتیم نو جھڑکیا نہ کر. واما السائل فلا تنہر. میرے پیغمبر سوالی دروازے تے آ جاوے نا مراد نہ لٹایا کر. واما بنعمت ربک فحدث. پہلے عام مفسرین کا معنی کرنا، پھر جڑا معنی مولانا حسین نے کیتا وہ میں تو سنوں. سبحان اللہ. اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب دیاں نعمتاں نو ظاہر کر. کہ میں نے اللہ مال دیتا نا، اللہ دولت دیتی ہے نا، اللہ فصلہ دیتیاں نا، چنگا مکان بڑا. اللہ دولت دیتی ہے نا، چنگے کپڑے پا. اللہ دولت دیتی ہے نا، چنگی سواری استعمال کر. اللہ دیاں نعمتاں دا اثر تیرے جسم تے ظاہر ہو. اے نہیں بندہ ہوئے لکھوں پتی، پیسے خوب ہوئے تے کپڑا بندہ ان پائی ودا ہوئے، بندہ آکے اس نو زکاة دے دو. تے پوچھو بھئی کیوں ودا کہ سادگی ہے. یہ سادگی نہیں، کنجوسی ہے. اللہ دولت دیتی ہے چنگا مکان بنا، اللہ دولت دیتی ہے چنگے کپڑے پا، اللہ دولت دیتی ہے چنگی سواری استعمال کر. چنگے کپڑے پاون دا نام تکبر نہیں، سونا مکان بڑھان دا نام تکبر نہیں. لینڈ کروزر اگر اللہ دیوے اسے سفر کرنے دا نام تکبر نہیں. تکبر نائے دوے نو ذلیل سمجھن دا. سمجھ رہے ہو کونے سمجھ رہے؟ تکبر نائے دوے نو. چنگے کپڑے پا کے بندہ باہر نکلے تے میلے کپڑے انو کے سمجھے، اے تکبر. بڑی کوٹھی چ بندہ رہندا ہوئے تے چھوٹے جے مکان جناب انو کے سمجھے، اے تکبر. لینڈ کروزر چ بندہ جا رہا، نالو گزریے سوزوکی، بندہ آتا یہ سابردانی کا اس نے کیا تھا. یہ دا نام پھر کیا ہے، پھر ایک جائز ہے. تو یہ لینڈ کروزر پھر کیا کہ الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے تو عطا کر. یہ کوئی ناجائز، اچھا کپڑا پانا، اچھی جوتی پانی، اچھی چیز استعمال کرنی، اچھے موبائل کی تو میں سفارش نہیں کرتا. انہیں چھوڑ چھاڑ بیٹھے لوگ سے نہیں دی سانے اجازت مل گئی. اپنے رب دی نعمت نو کے کر
جڑی رب نعمت تیرے تے کیتی ہے وہ تیرے جسم تے ظاہر ہونی چاہیے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب گل، مولانا حسین نے فرمایا پچھوں انعام تا ویکھو کیڈے وڈے وڈے، اگوں مطالبہ ویکھو ایڈا سارا، جڑی نعمت ہے اس دا ظاہر کپڑے چنگے پاؤنے نعمت دا یہ کوئی مطالبہ، انعام پیچھے ویکھو، الم یجد کا یتیما فآویٰ، پچھو انعام ویکھو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، انعام ویکھو، اگو مطالبہ ویکھو ایڈا سارا۔ مولانا حسین دا نہیں، نعمت تو مراد ہے قرآن، سبحان اللہ، حدیث دا معنی بیان کر، حدیث دا معنی بھی ہوتا، حدیث دا معنی کیا بیان کر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اساں جو تیرے اتے ایڈے انعام کیتے، ایڈے وڈے وڈے تیرے نال وعدے کیتے، میرا سونا پیغمبر ہن تو بھی قرآن نو کھول کھول کے بیان کر۔ اما بنعمت ربک، عظمت قرآن، عظمت قرآن، علامت اللہ بنجالوی، شہادت التوحید و سنہ، حاجی اقبال صاحب۔ یار کسی دے زندہ باد مردہ باد ہونا کچھ نہیں ہوتا یار، ہاں اللہ دا قرآن زندہ، میرے نبی دی سنت زندہ، ختم نبوت زندہ، شان صحابہ زندہ، ساڈے زندہ مردہ باد کی ہونا ہے، ایسا چلے جانا تا توحید ختم ہو جانی، یہ رب دا کام میں ساڈی جگہ تے اللہ اور بندہ پیدا کر۔ مولا غلام اللہ خان رحمت اللہ ٹر گئے تو بڑے افسردہ سے اس ویلے ایسا گئے ساڈی تو کمر ٹوٹ گئی ہے، ایسا تو یتیم ہو گئے ہیں، پھر توحید وچ کمی آ گئی، کتنے خطیب پیدا ہو، یہ دین دا کام ہے، کسی شخصیت دا محتاج نہیں، کسی شخصیت نو اگر کہ لفظ رکھا ایک گندا کیڑا اگر دماغ ہے نا کسی شخصیت ہے میری وجہ تو ہے نا، اے توحید دا بیان کرنا، دین دا پہنچانا، اے کسی دی وجہ تو نہیں، اے کس ہاں ذالک من فضل، ذالک من کہ اللہ دا فضل ہے، جس کو لو کام لے لے بھی اللہ۔ پھر میرے پیغمبر نے اس حکم تے عمل کر کے دکھایا اور قرآن نو میرے نبی نے کھول کھول کے بیان کیتا، جگہ جگہ جو کچھ قرآن نے آخدا چلا گیا میرا نبی اس نو بیان کرنا۔ سارے قرآن جڑے مضمون بیان ہوئے وہ ترائے مضمون، وہ جو ایک مضمون کیا ہے مقام محمد الرسول صلی اللہ، میرے نبی کا مقام کیا، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا درجہ کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس مضمون کے کیتا، تھوڑا جہا میں بس وقت بڑا مختصر ہے، اثر دا ٹائم بھی یعنی محدود ہوتا تے واز سننا تے کرنا یہ فرض بھی کوئی نہیں تے واجب کوئی نہیں تے نماز دا فرض ہے نا، جو لوگ آتے ہیں ہاں پڑھ لینے ہیں اس نے وقت ہے پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ تا ضروری نہیں کہ نماز کے وہ نماز ہے، بس صرف تھوڑا جہا نا میں اس میں ٹچ کرنا چاہنا بھائی توحید بیان نہ ہوئے نا روٹی ہضم نہیں۔ حضرت شاہ قرآن آتے ہیں کہ جنہیں بغیر بسم اللہ دے روٹی پہ برکتی ہے نا، بغیر توحید دے انہی اور تقریر اچ بھی اثر کوئی، بس صرف ایک پیش کر سا ایک کو جگہ اور ایسی جگہ تو پیش کر سا جی تو سارے نو یاد۔ دوسرا مضمون بیان ہویا پیغام محمد الرسول اللہ، اس نو سورت فاتحہ تو شروع کر لیا، ایاک نعبدو، بولو یار بولو، زور نہ لاکھو یار زور نہ لاکھو۔ تو ان میں موعدہ نو کنیے سمجھائیں، تو ان میں موعدہ نو کنیے سمجھائیں کہ جیلے دھرتی ہوتے کوئی بندہ اللہ دی توحید بیان کرتا یا غور نال سنتا اللہ فرشتیاں چ بہ کے فخر کرن لگتا، میری وحدانیت بیان، میری توحید بیان ہو رہی، ایاک نعبدو،
ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں